السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب کی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے دو موضوعات ہیں کہ شہباز شریف لندن کیوں روانہ نہ ہو سکے، قطر کیسے نہیں پہنچے۔ دوسری بات، عمران خان کا جو استقبال ہوا ہے سعودی عرب میں اور جو شاندار طریقے سے اس کی پذیرائی کی گئی ہے، اس کی وجوہات آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں شہباز شریف پر۔ تو شہباز شریف یعنی اتنا مضبوط یقین تھا ان کو لاہور ہائی کورٹ پر کہ انہوں نے ایک دن پہلے ٹکٹ بھی کر لیا، قطر میں اپنا انتظام بھی کر لیا کہ ادھر 10 دن رہیں گے، پھر اس کے بعد جا کے لندن پہنچیں گے، اپنے خاندان کے ساتھ عید کے جو 54 دن ہیں وہ بھی گزاریں گے۔ لیکن یہاں انہوں نے ایک غلط بیانی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ 10 دن وہ کوارنٹین رہیں گے قطر میں۔ تو جب قطر میں 10 دن کوارنٹین رہیں گے تو پھر 10 دن تو عید کو تو ابھی 4-5 دن باقی تھے، تو انہوں نے پھر 10 دن کیسے بتا دیا کہ قطر میں بھی 10 دن رہیں گے، پھر جا کے اپنے خاندان کے ساتھ عید بھی گزاریں گے، کیونکہ ان کا خاندان تو ان سب کا ایسے ہوتا ہے کہ یہ تو پاکستان آتے ہیں اپنی حکمرانی کے لیے، پھر چلے جاتے ہیں اپنے ان شہروں میں جہاں ان کی رہائش ہیں، جہاں ان کی پراپرٹیز ہے۔ تو پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ عدالت نے ان کو کیسے اوبلائج کیا۔ یعنی انہوں نے پہلے دن ٹکٹ بھی لے لیا، قطر کا پروگرام بھی بن گیا، پھر لندن جانے کا بھی پروگرام فائنل ہوا۔ یعنی ان کو اتنا بھروسہ تھا کہ آج ہمیں یعنی کہ جمعے کے دن ہمیں مل جائے، جمعرات کے دن ہمیں حکم مل جائے گا جانے کا کہ اس کو بلیک لسٹ سے نکالیں، اور اسی وقت ہم دوسرے دن جا کے ایئرپورٹ سے وہ روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، وہ اس لیے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے اس کو آخری جب فیصلہ دے دیا تو اس وقت تھے 4 بجے، تو 2 بجے تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی دفتریں بند ہو جاتی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے وزارت داخلہ کو انفارم کرنا ہوتا ہے اس شکل میں، تو وہ یہ نہ کر سکی۔ لیکن جب یہ ایئرپورٹ پہنچے لاہور ایئرپورٹ، ایک زبردست خاتون سب انسپکٹر، اس نے اس کو روک دیا کہ بھائی آپ نہیں جا سکتے، آپ کا نام تو بلیک لسٹ میں موجود ہے۔ یعنی وہ اس کو دکھا دیا، تو اس نے کہا یہ تو مجھے لاہور ہائی کورٹ نے نکال دیا بلیک لسٹ نے۔ اس نے کہا یہ آپ کا اور ہائی کورٹ کا کام ہے، میرے ڈیوٹی میں جو میرے سامنے ہے میں وہ کروں گی جو قانون مجھے کہتا ہے، اور جس قانون پر میں باؤنڈ ہوں کہ میں اس طرح کروں گی، تو میں آپ کو تو اجازت نہیں دے سکتی۔ میرے سامنے تو آپ بلیک لسٹ میں موجود ہیں، تو میں اپنی ذمہ داری پہ آپ کو کیسے بھیجوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ آپ اپنا مسئلہ ہے، آپ اپنا مسئلہ وزارت داخلہ کے ساتھ خود حل کریں۔ اب طریقہ کار تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو ان کو وہ دینا تھا، ان کی بات ماننی تھی، اس کا لازم تھا کہ اس کا نام وہ نکالتے لاہور ہائی کورٹ۔ جب آپ جائیں گے، کبھی کبھی آپ کو موقع ملے اور آپ نے ادھر سے گزرنا ہو، تو اس ترازو کو ضرور دے کہ جو لاہور ہائی کورٹ پہ لگا ہوا ہے، جو ایسے بالکل لگا ہوتا ہے کہ یعنی یہاں انصاف، تو وہاں انصاف کی بجائے وہ جو میزان ہے اس کو تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے، سیدھا نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں تو انصاف ہوتا ہے نا۔ یہ تو لاہور ہائی کورٹ ہے، ان کا تو اپنا اقتدار ہے، اپنا ان کا زور چلتا ہے، اور قانون ان کے سامنے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں لاہور ہائی کورٹ کے لیے۔ ان کے لیے قانون وہ ہے جس سے شریف خاندان کو کوئی فائدہ ہو، خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو یا جتنے ججز ہو، اور اب ماشاء اللہ ایک اور پود بھی آ گیا لاہور ہائی کورٹ میں ججوں کا، تو ان کی لیے تو وہ چیز قانون ہے جو شریف خاندان کے لیے ہو، یعنی اس میں شریف خاندان کو فائدہ پہنچے۔ تو ایک ان کی جو ہیئرنگ ہوئی وہ 9 بجے ہوئی، پھر 12 بجے ہوئی، پھر 2 بجے ہوئی، اور جب فائنل فیصلہ آیا کہ یہ آپ جا سکتے ہیں، تو اس وقت 4 سے 5 بج چکے تھے۔ تو عموماً اس دوران یہ جو آپ دیکھتے ہیں جتنے دفاتر ہیں وہ تو بند ہو جاتے ہیں 2 بجے، اور یہ کرونا کی وجہ سے بھی، اور پھر بیچ میں چھٹیاں آ گئی، یہ جو سیچرڈے سنڈے، اور ساتھ میں انہوں نے پھر وہ بھی چھٹیاں ایڈ کر دی جو عید کے لیے ہے۔ تو اب جب شہباز شریف وہاں پہنچے تو وہاں تو
ان کو یہ کرنا تھا کہ اس سے ایک دن پہلے، ان کا بس تو چلتا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو ایک دن پہلے یہ کر لیتے، یہ سارا کام مکمل کرتے ہائی کورٹ سے، اور ان کو حکم دیتے جج حضرات کو کہ مجھے بدھ کے دن آپ میرا کیس سنیں اور بدھ کے دن مجھے اجازت دے، تاکہ تھرسڈے کو میں جا کے وزارت داخلہ میں وہ دے دوں یہ لیٹر آپ کا جو ہائی کورٹ کا مجھے نکالا ہے بلیک لسٹ سے۔ تو ایسے تو اس نے کیا نہیں، اس سے غلطی ہو گئی۔ یہ قانون تو یہ ہے کہ جب کورٹ کسی کو اسی طرح یعنی ایگزیکٹ لسٹ سے نکالے یا بلیک لسٹ سے نکالے، تو وہ پہلے جاتا ہے وزارت داخلہ کے پاس، وزارت داخلہ اس کو بھیجتی ہے ڈائریکٹر امیگریشن کے پاس، پھر ڈائریکٹر امیگریشن سارے ایئرپورٹ کو مطلع کرتا ہے کہ بھائی اس کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے۔ اب یہ سب کچھ تو ہوا نہیں، کیونکہ ان کو تو یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایئرپورٹ جاؤں گا اور ایک سب انسپکٹر مجھے روک کے واپس بھیج دے گی، حالانکہ وہ تو گھر سے پورا حشاش بشاش اور نہا دھو کر نکلا کہ ادھر سے قطر اور قطر سے لندن، اور پھر وہی عیاشیاں، وہی میرے وہ سب کچھ ہوگا جو ہوتا رہا ہے وہ ماضی میں بھی اور اب بھی ان کا ہو رہا ہے۔ یعنی دیکھیں جو ابھی بھی گراؤنڈ پر حکومت تو ان کی ہے۔ یہ تو ایک اور بات ہے کہ ان کے سامنے ایک آہنی 6 فٹ کا انسان کھڑا ہے جس کا نام عمران خان ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑے آپ کو پتلے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ان کا تو عدالتی بھی ان کی ہے، نیب بھی ان کا ہے، الیکشن کمیشن بھی ان کا ہے، جتنے آئینی ادارے وہ تو ان کے خاص ذاتی نوکر ہے، اور ججوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو درجنوں کے حساب کو اویلیبل ہے، اور ہر شخص یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ شریف خاندان کا کوئی خدمت ہو اور ہم پیچھے رہ جائے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو ان سے یہ غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی کی وجہ سے وہ غریب پنس گیا۔ مجھے اس پر تو بہت ترس آیا جب اس کو میں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ سے واپس جا رہا تھا، اور اس طرح نہ وہ مراد، یہ کبھی اس طرح نہ مراد تو ہوئی نہیں ہے، تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، میں نے بھی دیکھ لیا، تو اب عرض یہ ہے کہ یہ کب تک ہوگا۔ میں نے جب آپ کو بتا دیا کہ یہ ترازو کو ذرا دیکھا کرے جو لاہور ہائی کورٹ پر، سب ہائی کورٹوں کو دیکھے، سپریم کورٹ کی طرف بھی دیکھے، لیکن خاص کر لاہور ہائی کورٹ جس کا چیف جسٹس ہے قاسم خان، اس کے ترازو، اس کی بلڈنگ پر جو ترازو لگا ہے اس کو دیکھا کرے کہ یہاں یہ ترازو کس کے لیے ہے۔ یہ پاکستان کے کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ترازو ہے، اس کے لیے چلتا ہے۔ یہ ہر اس سیاستدان کے لیے جو کرپٹ ہے اور دوسروں کو نوازتے ہیں، تو یہ اس کے لیے یہ ہائی کورٹ بنا ہے، اور یہ اس ترازو کے سامنے تھوڑی دیر کی کلا ہو کے انسان ذرا سوچے، تاکہ اس قوم میں کوئی شعور آئے، کوئی سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم کس گند میں پھنس گئے ہیں، یعنی کہ ہمارا عدلیہ اتنا گر جائے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا شہباز شریف کا، بلکہ میں حیران اس بات پر بھی ہوتا ہوں کہ وہ جو اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے جاتے ہیں، ان کو رخصت کرنے بھی ایسے جاتے ہیں جیسے ذاتی ملازم بھی ایسا نہیں کرتے، اور جب آتے ہیں تو تب بھی ان کو جب وہ ریسیو کرتے ہیں تو سب ایک دوسرے سے نمبر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے قوم کا شعور، یہ ہمارے قوم کی اخلاق ہے، یہ ہمارے لیڈروں کے آپ دیکھ لیں۔ وہ آتا تاٹ کیا بکواس کر رہا تھا ادھر باہر کھڑے ہو کر کہ ہم دیکھ لیں گے، یہ توہین عدالت ہے۔ تو بھائی توہین عدالت کو اس وقت نظر نہیں آتی جب ایک محترمہ جا کے نیب کورٹ پر پتھر برساتی ہے، پھر نواز شریف جا کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کرتا ہے، ججوں کو مارتے ہیں، یعنی اور گالیاں گلوچ دیتے ہیں سب ججوں کو، اور کوئی تو اس کے خلاف توہین کا نوٹس ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ سب آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ لیکن اگر عمران خان کا کوئی آدمی کوئی بات کرے تو وہ تو بہت بڑی بات ہے، اس پر تو پورا میڈیا بھی پھر شروع ہو جاتا ہے، میڈیا، عدلیہ، یہ سب تو ایک ہی ہے۔ عمران خان کے مقابلے کے لیے ان کا ایک اکٹ موجود ہے یہ، لیکن جس انسان کو اللہ نہ گرائے تو یہ کیسے گرائیں گے؟ یہ جتنا بھی کوشش کرے یہ دور دوبارہ آ نہیں سکتا۔ ان لوگوں کو یہ سب کچھ جتنا ہڑپ کیا گیا، اس قوم کو جتنا لوٹا گیا، یہ سب کچھ ان کو دینا ہوگا۔ آپ گھبرائیے نہیں، یہ ہوگا۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ لوگ
35 سے 38 سال اقتدار میں رہے ہیں، اور اقتدار میں رہ کر انہوں نے اداروں کو اتنا تباہ و برباد کر دیا کہ اس میں آپ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا جو آئینی ادارے ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ شریف خاندان کی غلامی۔ تو وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پرسوں آپ نے عدالت میں بھی دیکھ لیا، لاہور ہائی کورٹ میں، بلکہ اتنا اطمینان ان کو کہ یہ سارا کچھ ترتیب، یعنی عدالت میں بعد میں جاتے ہیں اور اپنا انتظام پہلے کرتے ہیں کہ اس وقت ہم نکلیں گے، اس وقت جائیں گے اور اس وقت ٹکٹ کریں گے۔ یعنی ان کو اتنا زیادہ امید ہوتا ہے ان عدالتوں سے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ لاہور ہائی کورٹ سے یا پاکستان کی عدلیہ سے ان کو ریلیف نہ ملے، یہ تو ان کے دل میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات۔ لیکن اب اللہ کے کام تو کچھ ہو رہے، ایک سب انسپکٹر ان کو روک لیتی ہے کہ نہیں بھائی آپ نہیں جا سکتے، آپ واپس گھر چلے، تو اس نے واپس ہی کر دیا۔ یہی تھی اس کی عزت، آپ نے دیکھ لی۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے دورہ سعودیہ پر، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان کی جو آؤ بھگت اور جو شاندار طریقے سے، یعنی انسان اس چیز کو دیکھ کے تو آدمی کو یعنی احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر بھی ہے۔ یعنی سعودی عرب کا بن سلمان، یعنی وہ خود آئے ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے، اور جہاز کے اندر خود جا کر عمران خان کو وصول کرے، اور کتنا بڑا پروٹوکول جو آج تک انہوں نے کسی کو نہیں دیا تو وہ انہوں نے عمران خان کو دیا۔ حالانکہ ہمارے 5 سال سے تعلقات سعودیہ کے ساتھ وہ نہیں جو کبھی تھے، اس کے کچھ بڑے بڑے وجوہات ہیں، اور اس کی پہلا وجہ تو ہے یمن کا جنگ، کہ اس میں سے ہمارے پارلیمنٹ میں یہ شخص نواز شریف کو لے کر گیا اور اس پہ ڈیبیٹ کیا کہ ہم اس 35 ممالک کا جو اتحاد بنائے کہ ہم اس میں شامل ہو یا نہ ہو، تو ادھر جتنی اکثریت تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ایسا۔ تو اس کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی 2 ملکوں کا اتنا قریبی تعلق، اور پھر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں لے جا کر اس پہ بحث کرے اور ان کی بے عزتی کرے۔ تو یہ ہوا نواز شریف سے غلطی۔ نواز شریف کا تو مقصد یہ تھا کہ میں جو کہوں گا تو وہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ اگر ایک انسان کے اندر دماغ ہو تو اس کو تو ان بیٹوین بھی کوئی راستہ نکال سکتا تھا، یعنی کہ چپکے سے بھی سعودیہ کی یعنی یمن کے معاملے میں ان کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، اور وہ انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ سعودیہ کی جو حرمین شریفین کی جو سرزمین ہے وہ پاکستانی اس پر جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ کسی کی وجہ سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن ایک ہمارا پڑوسی ہے ایران، دوسری طرف یہ جو اتحاد بن رہا تھا تو یہ تو ایران کے خلاف بن رہا تھا، تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے تھا اس وقت سعودی عرب کو کہ ایسے تو ہو بھی نہیں سکتا، تو پاکستان ہمارا کوئی غلام نہیں ہے۔ لیکن وہ انہوں نے غلام سمجھا تھا، وہ اس لیے سمجھا تھا کہ نواز شریف کے جو حرکات تھے، یعنی اس کی تو اپنی عزت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو شخص یعنی اپنے لیے اناروں مانگنے کے لیے سعودی عرب کا رخ کرے، پھر اپنے کرپشن بچانے کے لیے وہ ان سے سفارش کرے کہ ہماری امداد کی جائے پاکستان میں، پھر وہاں جا کر سرور محل میں رہے اور ایک ایک لہجے کا ان کو یعنی ادھر سرور محل میں ان کو ہر ایک چیز کا خبر ہو کہ یہ کیسے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر ادھر جا کر اپنی فیکٹریاں لگائے اور جا کر ان سے قرض بھی لے اور ان سے اپنے تجارت کو بھی بڑھائیں، اور تو ایسے شخص کی وہ کیا عزت کریں گے؟ کیونکہ آپ کو میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ جب یہ 2017 میں گیا، 3 دفعہ 2017 میں یہ سعودی عرب گیا، تو ایک دفعہ اس کو مکہ کے گورنر ریسیو کیا، دوسری دفعہ یہ گیا ریاض میں، تو ریاض میں بھی یہی ہوا کہ ایک گورنر آیا اور اس نے ریسیو کر دیا نواز شریف کو۔ پھر تیسری دفعہ جب گیا تو ادھر ہمارا ایک تھا وہ کیا نام اس کا ہے، سفیر صدیقی، اس نے اس کو وصول کیا۔ یعنی ادھر کا کوئی اتھارٹی والا کوئی آدمی آیا نہیں اس کو وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ کیوں سب کچھ؟ کیونکہ ان کو سارا کچھ معلوم ہے کہ اس شخص نے اپنے قوم کے ساتھ اگر اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو یہ ہمارے کس کام کا ہے۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سعودیہ کے اور شریف خاندان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، تو کوئی قریبی تعلقات نہیں ہیں۔ اس نے ادھر ایک رشتہ بھی یہ کیا تھا
جو بڑے افسوس کے ساتھ وہ پھر طلاق پر منتج ہوا وہ رشتہ. تو ان کا عزت سعودی عرب میں تو پہلے سے نہیں تھا، لیکن عمران خان نے اب سب کچھ جب بیٹھ کے سمجھایا تو ان کا تو پتہ ہی صاف کر دیا سعودی عرب سے. اور یہ اسی پہ ان کی جو پارٹی والے اگر آپ اکثر دیکھیں تو یہی کہا کرتے تھے کہ انٹرنیشنل لیول پر نواز شریف کی عزت بہت زیادہ ہے، اور سعودیہ میں تو خاص کر وہ لوگ صرف نواز شریف کو چاہتے ہیں. تو وہ تو صاف نظر آ گیا. اب جو عمران خان کا یعنی عمران خان کو جہاز کے اندر جا کر بن سلمان نے خود ریسیو کیا اور پھر اپنے محل میں بھی اسی طرح خود وصول کیا. تو یہ ہوتا ہے عزت اور بے عزتی کا جو خلیج ہوتا ہے، جو درمیان میں کوئی لکیر ہوتی ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے کہ انسان اپنی عزت خود گنواتا ہے. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب ایک دفعہ یہ جا رہے تھے حج کے دنوں میں تو پورا ٹبر گیا، اور ایک جہاز کو PIA کے جہاز کو یعنی اس کی فوراً سیٹیں نکال دی گئی اور شاہی محل جیسا بنا دیا گیا اس جہاز سے PIA کے. اور 10 دن جب یہ ادھر تھے تو 10 دن ہمارا جہاز ادھر کڑا رہا. یہ ہیں ہمارے لیڈر. تو یہ ملک کو یعنی صرف لوٹتے نہیں ہیں، ملک کے اداروں کو ستیاناش کر دیتے ہیں. یعنی یہ سب کچھ یہ دنیا سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لوگ یعنی باہر کی دنیا کے سیاستدان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پاکستانی ان سیاستدانوں پر وہ فکریں کستے ہیں، اور یعنی ان پر جب بحث کرتے ہیں تو ہنستے ہیں کہ ایسے ملک بھی ہے کہ ان کے حکمران ایسے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اس وقت سعودی عرب میں پاکستان کی کتنی عزت و تکریم ہے. یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ گیا، کیونکہ پاکستان کے بغیر سعودی عرب کی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ لوگ مان جائیں. میں ابھی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 2 منٹ مجھے دیں. دیکھیں ابھی سعودیہ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہمارا جنرل باجوہ پہلے گیا اور اس کے بعد عمران خان گئے. اس خطے میں بڑے بڑے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب جو پہلے جو کچھ کہتا تھا اور جو کچھ کرتا رہا آج سے 4-5 مہینے پہلے، سال پہلے، وہ سب کچھ اس نے ریورس گیئر لگا دیا. وہ کیا ہو؟ جب امریکہ میں الیکشن ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا اور جو بائیڈن آیا، تو جو بائیڈن نے تو سب سے پہلے ان پر وہ اسلحہ جو ان کو بیچا گیا تھا وہ اس نے روک دیا. دوسرے معاملات جو خشوگی کا قتل تھا وہ بھی اس نے کہا کہ اس کی ہم خود تفتیش کریں گے. تو گھیر لیا سعودیہ کو. تو جب سعودیہ کو گھیر لیا اور اپنے جو اس کی جو ان کا زبردست وہ اپنے کچھ اثاثے تھے اسلحے کے وہ بھی واپس کر دیے، تو سعودیہ کو پھر اس کے بعد خیال کس کا آتا ہے؟ اس پاکستان کا. تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی انہوں کی کنورسیشن ہوئی. ان میں سارے مسئلے حل کیے کہ ہمارے تو آپ ہی ہیں پاکستان. اور پاکستان کیوں کہ اب جو بلاک بن رہا ہے یعنی چائنا، رشیا، ٹرکی، پاکستان، ایران، تو اب اس کو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہا. تو پاکستان کو اب اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس میں آپ شامل کریں. اور ہمارا جو امریکہ نے ناطقہ بند کر دیا ہے، تو اب جو ہمارا اسلحہ کا مسئلہ ہے، ہمارے افواج اور دفاعی جو مسئلہ ہے وہ تو ہم پورے نہیں کر سکتے آپ کے بغیر. تو پاکستان نے اس کو سمجھایا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو گرنے نہیں دیں گے. اور دوسرا یمن کے ساتھ بھی بات چیت پاکستان نے شروع کر دی، ادھر ایران کے ساتھ بھی بات شروع کر دی کہ صلح کی. اور یہ 3 ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں عراق کے اندر، لیکن جلدی یہ ملاقاتیں انشاءاللہ ابھی اسلام آباد میں ہوں گے. تو یہ مسئلہ. اور دوسرا یہ کہ ابھی یہ جو نیا بلاک ہے بہت عظیم بلاک، اس میں ان کو اب وہ ریلیف ملے گا تو وہ ملے گا پاکستان کی وجہ سے. تو اب وہ پاکستان سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک زبردست وزیر اعظم ان کے لیے موجود ہے ان کو بچانے کے لیے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے سعودی عرب کو کہ حرمین کی حفاظت کے لیے پاکستانیوں کے علاوہ کسی پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ یہ جو گوادر میں ابھی جو سی پیک کا میں ان کی شمولیت آپ دیکھیں، $20 بلین وہ خرچ کریں گے اور مکمل طور پر پاکستان کا ساتھ دیں گے. سی پیک میں بھی ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور
ابھی اس کے نجات کا ذریعہ ہی پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے. تو اب یہ آپ فرق دیکھیں کہ عمران خان اس وقت وزیر اعظم ہے، پہلے نواز شریف تھا. تو اگر نواز شریف ہوتا تو یہ بلاک بھی نہ بنتا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. امریکہ کی کچھ اپنی غلطیاں ہیں، لیکن پاکستان نے نو مور کا جب کہہ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلاک وجود میں آ چکا ہے. اب آئندہ چند مہینوں میں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہوا نظر آئے گا کہ پاکستان اور چائنا کی دفاعی معاہدہ ہو گیا، پھر روس کے ساتھ ہو گیا، ٹرکی کے ساتھ ہو گیا. یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. یہ پاکستان، جب میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے اور ایک ایماندار شخص آپ کا وزیر اعظم ہے. اب وہ وقت گزر گیا کہ ہمیں کوئی آرڈر دے گا اور ہم قبول کریں گے، ایسے نہیں ہوگا. اب سعودی عرب میں جو گرین سعودیہ کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کا تجربہ ہے 1 بلین ٹری کا اور 10 بلین ٹری کا. تو یہ تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا پاکستان کی. اسی طرح پورے خلیج کے لیے جو بات کی جا رہی کہ گرین خلیج، تو اس میں بھی ابھی جتنے باقی 5 ممالک کے خلیج کے وہ بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے کہ اس ملک کا مقام بہت اونچا ہوگا، اور اس کی خاص وجہ جو ہوگی اللہ کے بعد وہ عمران خان ہوگا. تو اب آپ پورا تجزیہ میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت پاکستان انشاءاللہ بیرونی دنیا میں کس مقام پہ کھڑا ہے. بہت عزت و تکریم کے مقام پہ کھڑا ہے، اور ان ممالک کے سامنے جو کہ بہت طاقتور اور سب کچھ کر گزرنے والے ممالک، ان میں پاکستان کی عزت دیکھیں اور نواز شریف کے دور میں پاکستان کی عزت کو دیکھیں. تو یہ میں عوام کے لیے کہتا ہوں کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف پاکستان میں، ان لوگوں نے نیست و نابود ہونا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں، ایسے سسٹم نہیں چلا کرتے کہ آپ کی حکومت کے خلاف آپ کی عدلیہ ہر چھوٹی بات پہ سو موٹو لے اور ان کو روکتے رہے، اور ان کے جو کرپٹ سیاستدان پاکستان کے ہیں ان کو ریلیف دیتے رہے اور وزیر اعظم کو زیر کرنے کی کوشش کرے. یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکنات سی بات ہے. یہ لوگ کل جب ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ ججز منہ چھپا کر پھریں گے. یہ پاکستان جیسے کمبوڈیا میں کوئی جج بغیر اس کے نقاب کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ غریب تو اس وجہ سے کہ ادھر جو ڈرگ مافیا تھی وہ ان کو قتل کرتے تھے. لیکن یہاں پر لوگ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، عدلیہ کے متعلق نفرت کرتے ہیں، اور جب نفرت حد سے بڑھ جائے تو پھر اس شخص کا یا اس جج کا زندگی کے بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان میں تو ایسے سرپرے لوگ موجود ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں یہ عدلیہ، اور اس کی وجہ سے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. جو فیصلے یہ دے رہے ہیں اس وقت، اور اس ترازو کو دیکھتے ہیں یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ لگے ہیں، تو جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگ پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے، تو ان کو ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ عوام خود بخود ان کے خلاف نکل آئیں گے. اور اب یہ چیز سوشل میڈیا نے جس طرح اٹھایا ہے عدلیہ کے متعلق، اب عدلیہ کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں رہا. ان کو توبہ نکالنا پڑے گا، اور پاکستان کے آئین نے جو کچھ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. انصاف دینا ہوگا، یہ نہیں کہ کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے ملک کو دباؤ پر لگائے. تو مزید یہ کام چل نہیں سکتا. اس لیے میں پی ٹی آئی کے ورکر سے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر سے بار بار جب یہ بات کرتا ہوں کہ عام آدمی کو سمجھائے کہ اس وقت عمران خان کی جو ناکامی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناکامی وقتی ہے. یہ ان مافیاز کی وجہ سے ہے. ان میں بہت بڑے بڑے مافیا شامل ہیں جنہوں نے 35 سے 38 سال تک اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا. اب یہ آہستہ آہستہ یہ ڈوریں کھلتی جائیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کو روکنے والا، ابھی ترقی سے روکنے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، اور اس شخص کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوگا. آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ ضمنی انتخابات میں یہ عمران خان کی وہ گر رہی ہے پاپولیرٹی، کوئی گر نہیں رہی. پاکستان انشاءاللہ ابھی ریفارمز ہونے والے الیکشن کے، اور اس میں اوورسیز کا ووٹ ضرور شامل ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو یہ انتخابات کو اوورسیز والے
اسلام آباد میں جمع ہو کر ہزاروں لاکھوں کی شکل میں اس کو مسترد کریں گے اور یہ ووٹ ڈالا جائے گا، اور جب یہ ووٹ ڈالا جائے گا انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان واپس آئے گا، خواہ وہ آج اسمبلیاں توڑ بھی دے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے یہ جتنے ادارے بھی ہے کرپٹ ادارے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہو، جو بھی شامل ہو، اور جو سیاستدار، ان کے لیے عمران خان ایک عذاب بن چکا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے، ان کی سروں پر مسلط کیا۔ عمران خان سے ان کا جان چھڑانا بہت مشکل ہے۔ یہ تب چھوٹیں گے جب عمران خان کے ہاں میں ہاں ملائیں گے اور حق و سچ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ان سب کا جن کا میں نے ذکر کیا ان کے لیے بچاؤ کا کوئی رستہ ہے نہیں، فرار کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ اگلے تھوڑے عرصے میں آپ دیکھتے رہیے کہ یہ جو میں آج کہہ رہا ہوں کیا یہ سچ نکلا یا غلط نکلا، کیونکہ اس دن آپ کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف کو ریلیف ملے گا، پہلے دن ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اس سے پہلے اس کی ضمانت کی بات تھی تو آپ کو میں نے ڈیٹ بتایا تھا، اور اسی ڈیٹ کو اس کو مل گیا، اسی طرح اس کے بیٹے کو مل گیا۔ اس کی بڑی وجوہات اور بھی ہے، وہ ہمارا نیب ماشاء اللہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے اس کا، تو جب کہ نیب اور عدلیہ کا کردار اس طرح ہو تو کب تک لوگ صبر کریں گے، اور کب تک یہ نظام ایسے چلے گا؟ مزید اس طرح چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ والسلام۔